اچھا، یہاں پر چند باتیں تمہیدی طور پر عرض کروں گا، آپ سب حضرات کی بھرپور توجہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی عطا فرما دیا، کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک۔ کائنات کی انتہا سے مراد کیا ہے؟ قیامت، ہر چیز کا علم۔ دوسرے لوگوں کو یہ شبہ پڑتا ہے یہ تو انہوں نے اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا ہے، سرکار کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ قیامت کے بعد کے بھی بعض معاملات کا علم اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہ ہمارا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تم نے کیا عقیدہ واضح کر لیا، یہ کیا عقیدہ بنا لیا؟ اب یہ جو تم نے اللہ کے علم کو سرکار کے علم کے ساتھ ملا دیا، سرکار کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ہم نے حد بندی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرق ملحوظ رکھیے گا، اور یہ فرق وہی جو میں پچھلے جمعوں میں بیان کرتا آیا ہوں، تھوڑی تفصیل اس جمعے میں بھی بیان کروں گا۔ ان فرقوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، انشاءاللہ کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اونچی بات سے کہیے ذرا۔ سب سے پہلی وہی بات، اللہ تعالیٰ کا علم مبارک ذاتی ہے۔ اللہ کا علم بولو ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، اللہ کا ذاتی علم ہے۔ اور ساری مخلوق کا اور حبیب خدا کا علم عطائی ہے۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کا علم اس کے لیے واجب ہے، لیکن مخلوق کے لیے واجب نہیں، جا بھی سکتا ہے۔ تیسرا فرق، اللہ کا علم ازلی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، حقیقی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن مخلوق کا علم نہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ فرق۔ پھر اگلا فرق، اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے جبکہ مخلوق کا علم بڑھتا ہے۔ اللہ کا علم نہیں بڑھتا، مخلوق کا علم بڑھتا رہتا ہے۔ کہ بڑھے گا اس کا جس کا پہلے کم ہوگا، اللہ کا علم کم نہیں۔ مخلوق کا علم کم ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 اس کا علم بولو بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کا علم مستقل ہے، اس ذات کے لیے واجب ہے، جبکہ باقی ساری مخلوق بشمول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ مستقل نہیں، بلکہ ہر کمال میں اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کا علم مبارک لا محدود، کوئی اس کی حد نہیں، وہم و گمان میں بھی اس کے علم کی حد نہیں، جبکہ مخلوق کے علم کی حد ہے، مخلوق کے علم کی حد ہے، محدود ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک ہمارے حوالے سے اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی، فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی، عقیدہ لکھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ سنی لوگ اللہ کے علم کو سرکار کے علم سے ملا دیتے ہیں اور سرکار کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ سنیے گا، امام اہل سنت فرماتے ہیں بلا شبہ حق یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام، کیا سارے بولیے، تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور ملائکہ مقربین، ملائکہ مقربین فرشتے جو اللہ کی بارگاہ کے بہت قریب ہیں، جیسے جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، یہ جو اللہ کے فرشتے مقربین ملائکہ،
اولین اور آخرین. اب یہ یہاں پر امام اہل سنت نے انبیاء، مرسلین، ملائکہ ان تینوں کو جمع کیا، اور سب سے افضل مخلوق انبیاء کی، پھر اس کے بعد رسولوں، پھر اس کے بعد فرشتوں کی، اور اس کے بعد تو باقی مخلوقات آتی ہیں، اس کے بعد باقی مخلوقات. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، پھر رسولوں کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں کا. ان کا ذکر کرنے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان تمام کے علوم کو جمع کر لیا جائے، انبیاء کے علوم کو جمع کر لیا جائے، اور انبیاء میں انبیاء کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بھی ہے. اونچی آواز سے انبیاء علیہ السلام کے علوم کو جمع کیا جائے، رسولوں کے علوم کو جمع کر لیا جائے، مقربین جو فرشتے ہیں ان کے علوم کو جمع کر لیا جائے. کہتے جمع کر کے یہ تمام علوم مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک بوند کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہے. اگر آپ سمجھ گئے ہوتے تو آپ کے سبحان اللہ اونچی آواز سے ہو. پانی دیجیے گا آپ، پانی کا ایک قطرہ لیں، پانی کا ایک قطرہ، یہ چلیں بس ٹھیک، یہ پانی کی ایک بوتل ہے، ہمارے یہ باہر ایک نہر ہے، چھوٹی سی نہر، اس کا اور اس کا کوئی موازنہ ہے؟ بولو، کوئی موازنہ ہے اس کا اور اس کا، اور اگر جو بڑی نہر ہے اس کے ساتھ کر لیا جائے موازنہ، کوئی نسبت بھی. کہاں یہ آدھا لیٹر پانی کی بوتل، اور کہاں وہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لیٹر پانی ہوگا، کوئی نسبت ہے؟ امام علیہ سنت نے فرمایا ان تمام انبیاء علیہم السلام، تمام فرشتے، تمام رسولوں کے علوم جمع کر لیے جائیں تو اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ، ایک قطرے کی بات کی ہے میں نے، تو ایک آدھی لیٹر کی مثال دی آپ کو، ایک قطرہ، اس کا ایک قطرے کے کروڑوں حصے کیے جائیں، ایک قطرے کے کروڑ حصے کیے جائیں. فرماتے ہیں ہم تو اتنا بھی نہیں مانتے جو جتنا ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے جو نسبت ہوتی ہے، ہم اتنا علم بھی اللہ کے مقابلے میں کسی کا نہیں مانتے. یہ کون سا الزام لگا رہے ہیں ہمارے اوپر کہ اللہ کے علم کے ساتھ ملا دیا، اور تجھے پھر اللہ کے علم کا پتہ نہیں، تجھے پھر اللہ کے علم کا نہیں پتہ، تجھے اللہ کے شان الوہیت کا نہیں پتا، جس کی وجہ سے تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ بھئی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب کچھ جانتے ہیں تو پھر یہ تو اللہ کے علم کے ساتھ نہ، یہ تو ایک حد ہے، یہ تو ایک حد ہے، جبکہ میرے اللہ کا علم لامحدود ہے. ہمارے اللہ کا علم بولو لامحدود ہے. ایک اور مقام پر امام علیہ سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا بلا شبہ جو غیر خدا کو بے عطا الہی خود بخود علم مانے، عطا علم نہ مانے، یہ ہے جی نہیں، ایون کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے سرکار کا اپنا ذاتی علم تھا، اللہ نے عطا نہیں کیا تھا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سرکار کو بھی سب کچھ جو عطا کیا اللہ نے عطا کیا. تب وہ یہ فرق ملحوظ خاطر رہے. اب دوبارہ ان فرقوں کو ملاحظہ کیجئے. فرمایا اللہ کا علم ذاتی، سرکار کا علم عطائی. اللہ کا علم لا محدود، اللہ کے مقابل میں سرکار کا علم محدود. اللہ کا علم ازلی سرمدی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا. پھر آگے فرمایا اللہ کا علم مستقل، اس کو کسی نے علم نہیں دیا، اس کا ذاتی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اللہ کے محتاج. اللہ کا علم لا محدود، سرکار کا علم
اللہ کے مقابلے میں محدود ہے۔ تو اتنا فرق ہو تو کوئی برابری بنتی ہے؟ بولو۔ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے نا، یہ چیز سمجھنے کے بعد کسی کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ سنی تو اللہ کے علم کو سرکار کے علم سے ملا دیتے ہیں، سرکار کے علم کو اللہ کا، نعوذ باللہ من ذالک، اور جو بندہ یہ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، امام اہل سنت نے فرمایا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات کروں گا، توجہ ہے آپ کی؟ یہ تھوڑی سی نا ایک تمہیدی گفتگو ہوتی ہے، تمہید میں کچھ سمجھانا ہوتا ہے، اس میں ایک توجہ زیادہ مرکوز، پھر آگے آیات کریمہ آئیں گی، حدیث مبارکہ آئیں گی، اس میں بھی آپ دیکھیے گا مسئلہ نکل کے سامنے آتا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کا علم اور باقی مخلوق بشمول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے کہ اللہ کا علم کروڑوں سمندروں کی طرح اور مخلوق کا علم ایک قطرے جتنا بھی، بلکہ ایک قطرے کے کروڑ حصے کر لیے جائیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے۔ لیکن توجہ ہے، ذرا اونچی آواز سے کہیے، لیکن اگر رکھا جائے ایک پلڑے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اور دوسرے پلڑے میں باقی سارے مخلوق کا، دوسرے پلڑے میں باقی ساری مخلوق کا، انبیاء، دیگر انبیاء کا، دیگر ملائکہ کا، تمام اولیاء کا، ساری مخلوق کا علم رکھ لیا جائے اور ایک طرف سرکار کا علم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک سمندروں کی طرح اور باقی ساری مخلوق کا علم اتنا ہی جتنا پانی کا ایک قطرہ ہو۔ علم کلی کا مطلب یہ، جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی عطا فرما دیا، مطلب یہ کہ نبوت کے لیے جتنا علم ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے سارا علم مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اور وہ کیا ہے کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور، بولو